بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، تجارت، کاروبار، بزنس عبادت ہے، اور اگر شریعت مطہرہ کے مطابق ہو، اس میں جھوٹ کی آمیزش شامل نہ ہو، غبن اور دھوکہ نہ ہو، تو اس کی بڑی برکات ہیں۔ اگرچہ انسان اپنی ذات کے لیے کما رہا ہوتا ہے، اپنی بچوں کے لیے کما رہا ہوتا ہے، لیکن اس عمل میں، اس محنت میں، اس تجارت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و ثواب لکھا ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا التجار صدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا وہ کاروبار کرنے والے تاجر جو اپنے معاملات میں سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ کی آمیزش نہیں ہوتی، سچ بولتے ہیں، سچ طریقے سے جو ہے معاملات کرتے ہیں، تو فرمایا قیامت کے دن جب اپنے قبروں سے اٹھیں گے تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ کام اپنا کر رہے ہیں، گھر اپنا چلا رہے ہیں، پرتعیش زندگی اپنی گزار رہے ہیں، لیکن اس کی برکات یہ ہیں کہ انبیاء کے ساتھ اٹھیں گے، صالحین شہداء کے ساتھ اٹھیں گے۔ لیکن یہی ہے کہ سچا ہونا جو ہے ضروری ہے۔ اگر اس میں جھوٹ شامل ہو گیا تو شاید جھوٹ کی وجہ سے وقتی طور پر فائدہ ہو جائے، نفع ہو جائے، لیکن اس کی برکات جو ہیں وہ ختم ہو جائے گی، اور یہ کاروبار جو ہے شریعت مطہرہ سے ہٹ کر کے ہوگا۔ پھر ایسے تاجر جو ہیں وہ فجار قرار پاتے ہیں، پھر وہ گنہگار ہوں گے، فاسق و فاجر ہوں گے، اور پھر برے لوگوں کے ساتھ جو ہے جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو انہی کے ساتھ ہوں گے، فاسق لوگوں کے ساتھ ہوں گے، صالحین انبیاء اور اہل اللہ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں انسان ہے، مادہ پرست ہے، دنیا کو اہمیت دیتا ہے، کاروبار کو اہمیت دیتا ہے، سرمایہ کو اہمیت دیتا ہے، اور کاروبار کرتے وقت جو ہے یہ نہیں دیکھتا کہ میرا یہ طریقہ جو ہے شریعت مطہرہ کے خلاف ہے یا اس کے موافق ہے۔ بس اس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ دولت آنی چاہیے، خوب دولت ہے، اور پھر کاروبار کے لیے جو ہے جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے۔ تو واضح ہے اس کا بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی سخت جو ہے وعید ارشاد فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا ایاکم وکثرۃ الحلف فی البیع فإنہ ینفق ثم یضحک۔ فرمایا کہ لوگوں اپنے آپ کو جو ہے کاروبار میں، بیع میں، خرید و فروخت میں، لین دین میں زیادہ جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فرمایا کہ وقتی طور پر وہ چیز بک تو جائے گی، فائدہ تو ہوگا، لیکن اس میں برکات جو ہیں وہ ختم ہو جائے گی، اس میں برکت ختم ہو جائے گی، اور وہ کاروبار جو ہے مٹ جائے گا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کے حوالے سے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں حرام طریقے سے، یعنی مال جمع کرتے ہیں، تو فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ برکت ختم کر دیتا ہے، پاکیزگی نہیں رہتی، برکت نہیں رہتی۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ اللہ کے جو مال کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، ظاہری طور پر مال تو کم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں جو ہے وہ کاروبار بڑھ رہا ہوتا ہے، مال بڑھ رہا ہوتا ہے، برکتیں ملتی ہیں، سکون ملتا ہے۔ تو گویا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام مسلم نے جو ہے صحیح مسلم کے اندر جو ہے ذکر کیا ہے، اور حدیث نمبر جو ہے 132 بھی ہے، اور اسی طرح جو ہے 1607، اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، مسند بن حنبل میں بھی ہے، اور دیگر بہت ساری کتب ہیں جس کے اندر جو ہے یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الحلف منفقۃ للسلعۃ ممحقۃ للبرکۃ۔ فرماتے ہیں کہ کاروبار میں قسم اٹھانا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ سامان تو بک جاتا ہے اور وقتی طور پر نفع بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی برکات جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور یہ حدیث جو ہے متفق علیہ ہے، بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی حدیث موجود ہے۔
صحیح مسلم کا حدیث نمبر وہی ہے 171، اور اسی طرح جو ہے 106 سنن نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، دارمی میں بھی ہے، مسلم بن حنبل میں بھی ہے، اور بخاری میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ یعنی اگلی حدیث جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا، اس سے پہلے والی حدیث جو ہے صحیح بخاری میں ہے، بخاری کا حدیث نمبر جو ہے وہ یہ ہے 2794، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور سنن ابو داؤد میں بھی ہے، اور دیگر کتب حدیث میں بھی ہے۔ اگلی حدیث جو جس کا حوالہ میں بیان کر چکا ہوں صحیح مسلم کے حوالے سے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمهم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف جو ہے دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ یعنی آپ سمجھ لے کے دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بات تک کرنا جو ہے گوارا نہیں کرے گا، گویا کہ اللہ ناراض ہوگا، نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا۔ یعنی بات کرنا تو ایک طرف رہا، اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک فرمائے گا، یعنی ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف نہیں فرمائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دردناک عذاب بھی ہوگا۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جب اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں خوابوا وخاسروا من ہم، یا رسول اللہ وہ لوگ تو گھاٹے میں چلے گئے، خسارے میں چلے گئے، گھاٹے والا معاملہ ہے۔ عرقی ارسلہ وہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنی شلوار یا چادر جو ہے زمین پر گھسیٹ کر جو ہے وہ چلتا ہے، وہی جیسا کہ ہمارے ہاں چودھری ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، اترا کر کے چلتے ہیں، تکبر کے ساتھ جو ہے چلتے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ اس طرح چلنا جو ہے اپنے کپڑے کو جو ہے زمین پر گھسیٹ کر کے جو ہے چلنا، زمین پر مس کر کے ساتھ جو ہے وہ چلنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، تکبر کی علامت ہے۔ تو فرمایا ایک وہ شخص ہے۔ دوسرا المنان، احسان جتلانے والا، نیکی کی ہے، کسی پر کوئی خرچ کیا ہے، کوئی تعاون کیا ہے، کوئی معاونت کی ہے، تو اس پر جو ہے احسان جتلانے والا، میں نے یہ احسان کیا ہے، میں نے یہ احسان کیا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ جو شخص جو ہے کسی پر احسان کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے اور احسان جتلاتا ہے، فرمایا اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں جو کسی سے اچھی بات کر لیتا ہے، فرمایا وہ عبادت ہے۔ تو احسان جتلانا بھی جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ وہ شخص جو کیا ہے منفق سلعتہ بالحلف الکاذب، فرمایا کہ جو جھوٹی قسم اٹھا کر کے جو اپنا سامان جو ہے بیچ رہا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو ہے نہ کلام کرے گا، نہ اس کی طرف نظریں اٹھائے گا، اور نہ پاک فرمائے گا، بلکہ اس کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی سخت وعید ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور دیگر کتب حدیث میں بھی، سنن ابن ماجہ میں ہے، سنن دارمی میں ہے، نسائی میں ہے، مسلم بن حنبل میں ہے، یہ حدیث جو ہے موجود ہے۔ صحیح مسلم کا میں نے حوالہ دے دیا ہے کہ حدیث نمبر جو ہے 171 ہے، اور اسی طرح جو ہے 106 بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، حدیث نمبر جو ہے 4458 ہے، ابن ماجہ میں ہے 2208 ہے، سنن دارمی میں ہے، حدیث نمبر جو ہے 2605 ہے، مسلم بن حنبل میں ہے، 5ویں جلد ہے، 158 جو ہے صفحہ نمبر ہے۔ تو الغرض اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی سخت وعید ہے۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے، ہمیں بس دولت کی فکر ہے، بس پیسے آنی چاہیے، اور یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ جھوٹ کے ذریعے سے جو اس نے زائد کمایا ہے، ایک تو یہ ہے کہ جتنی کہ اس کی مالیت تھی، جو اس کی مال بنتا تھا اتنا جو ہے جو لیا ہے وہ تو جائز ہے، صحیح سچ بول کر انسان چاہے جتنا بھی پرافٹ لے تو کوئی حرج نہیں، اس کے لیے حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اخلاق کے خلاف ہے، زیادہ پرافٹ لے لینا اخلاق کے خلاف ہے۔ لیکن جو شخص جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کے ذریعے سے جو زائد لے گا، وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگا، وہ حرام ہوگا، کیونکہ وہ مال ناحق طریقے سے ہے، ناجائز طریقے سے ہے، حرام کے طریقے سے ہے، اور اللہ کو جو ہے اللہ کی ذات کو اس کا ذریعہ بنا ہے حرام مال کمانے کا، جھوٹ بول کر، اللہ کی قسمیں اٹھا کر۔
ایک تو جھوٹ بولنے کا گناہ، پھر اللہ کی قسم اٹھانا، اللہ کی ذات کو جو ہے اس میں جو ہے وہ شامل کرنا، اس کے ذریعہ بنانا کمائی کا، اور وہ بھی مال حرام، تو یہ اور گناہ جو ہے بڑھ جاتا ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ انسان کیا کمائے گا، کتنا کماتا ہے، اللہ نے جو اس کے حصے کا مال ہے وہ اس نے اللہ نے دیا ہے، رزق جو اس کے حصے کا اسے مل کر کے رہے گا، دنیا کی کوئی چیز جو ہے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اور کاروبار اگر انسان حلال طریقے سے کرے، سچ بولتا رہے، صحیح بات جو ہے پوزیشن واضح کر کے بتائے، تو یہ نہیں کہ تجارت میں تو ویسے ہی برکتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، تجارت کرنا جو ہے یہ تو انبیاء کرام کا طریقہ ہے، اور تجارت میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، رزق حلال ملتا ہے، اور اس رزق حلال میں جو ہے روحانیت آتی ہے، پاکیزگی آتی ہے، سکون ملتا ہے، اللہ تعالیٰ بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور برکات جو الگ ملتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل ہو جائے، سچ انسان بولنے لگ جائے، تو اس کی برکات دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں یہ ہوگی کہ ایسے شخص جو ہے انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیق ان کے ساتھ ہوگا، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم اس کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ مسلمان جو ہیں کلمہ جو پڑھ رہے ہیں، مسلمان کا معنی یہی ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی گردن کو جو اللہ اس کے رسول کے حکم کے آگے جو ہے جھکا دے، اس میں اپنی خواہش شامل نہ ہو، اپنی ذات شامل نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوش نودی کو جو ہے ملوز خاطر رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔